بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ وقار احمد خان پروگرام گیسٹ لانچ میں آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے یہاں پہ بسنے والے لوگوں نے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی پانے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے کس طرح ترقی کی, ان کی سکسیز سٹوری کے بارے میں ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے ہم ان کو بتا سکیں کہ کس طرح ایک کامیاب انسان ہم بن سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا عمل دخل کامیاب زندگی کے پیچھے سچائی کا ہے, جو کہ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے. اسی طرح کی آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں, ایک نوجوان شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک بڑا پیغام, خصوصاً کیونکہ ہم یہاں ٹارگیٹ کرتے ہیں یوتھ کو بھی جو تھوڑا سا دل برداشتہ ہو چکے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے اور غربت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے پاکستان سے باہر. تو ہم وہ جذبہ حب الوطنی, ملک سے محبت کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے, اپنے اس پروگرام گیسٹ لانچ سے. ہماری آج کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں, ایک نوجوان سیاسی سماجی شخصیت اور ایپسلون گروپ آف کمپنیز کے آنر سی ای او جناب آفاق احمد خٹک صاحب. سر ویلکم ٹو مائی شو گیسٹ لانچ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. آفاق صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں جذبہ حب الوطنی کو؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے مینجمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ اس پلیٹ فارم پہ. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جذبہ حب الوطنی, اس کے بغیر تو انسان کوئی بھی ہے تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے, اپنے عوام کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور اگر اس میں جذبہ حب الوطنی نہیں ہے تو میرے خیال وہ انسان ہی نہیں ہے. تو سر میں جس طرح انٹرو میں نے بات کی کہ شاید کچھ دل برداشتہ ہو گئے, کچھ ہمارے ہاں مسائل نے بہت زیادہ جنم لے لیا, ہماری جو یوتھ ہے خصوصاً وہ بھاگی دوڑی چلی جا رہی ہے باہر ملک کے ویزے کے لیے اور ان کو مراد چاہیے باہر. آپ ماشاءاللہ نوجوانی میں آپ نے یہاں پہ مقام حاصل کیا جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے, آپ سے پوچھیں گے. تو وہ کیا اپورچونیٹیز ہیں, شاید کامیابی ہماری راہ تک رہی ہے, ہم وہ کون سی ہنٹس ہیں جن کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, کس چیز کی کمی ہے؟ اصل میں ہمارے اندر تھوڑی ول کی کمی ہے. اوکے. ہمارے ہاں لوگ بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں رویوں سے, ٹھیک ہے, لوگوں سے. پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ ہماری یوتھ جو باہر جا رہی ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بھی یہ بہت ساری چیزیں تھیں, فیسلٹیز بھی اویلیبل تھیں, ہم نے تعلیم بھی حاصل کی باہر, اور بہت سارے مواقع تھے کہ ہم باہر جا کے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکتے. اس میں کیا والدین کی کچھ تربیت تھی کہ اس وقت انہوں نے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ بیٹا اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, ایسا کچھ تھا؟ ایگزیکٹلی. والد صاحب میرے گورنمنٹ آفیسر تھے ماشاءاللہ. انہوں نے کس ڈپارٹمنٹ میں؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھے ماشاءاللہ. تعلیم سے وابستہ تھے, اور ان کی ہمیشہ ہمیں بھی یہی تعلیمات رہی ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, باہر جا کے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے, واپس آنا ہے اپنے ملک میں, اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں رہ کر کچھ کرنا ہے. اسی چیز کو ہم نے فالو کیا, ہم واپس آئے, ہم نے کہا یہیں پر ہم سٹیبل ہوئیں گے, یہیں پر ہم نے اپنا سٹرکچر بنانا ہے, اور یہیں پر ہی ہم نے مرنا ہے, یہیں جینا ہے. سر کتنا عمل دخل رہا والدین کی تربیت کا, پہلے ہی بتائیے گا, اور کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی؟ مشکلات تو کافی فیس کی ہم نے. جب بھی آپ کسی بھی کام کو کرنے جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ اسٹریس اور اسٹرین آپ کو بالکل فیس کرنے پڑتے ہیں. شیور. ڈپارٹمنٹس میں جب ہم بزنس کی طرف گئے تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز تھیں, ان کو ہم نے فیس کیا. اور یہاں آپ کی سیاست کتنا کام آئی؟ کیا واقعی سیاست کا بڑا عمل دخل ہے کاموں کے اندر, اپروولس کے اندر, این او سیز کے اندر؟ ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں جب تک پاکستان جیسے ملک میں آپ کے پاس پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی پولیٹیکل وابستگی. ویلکم بیک ناظرین, آفاق احمد خٹک صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر بات ہو رہی تھی آپ کے سیاسی سفر کی. تو سن 2000 میں پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا.
آپ کی سیاست کا آغاز اسی سن سے ہو گیا تھا؟ نہیں، سن 2002 سے میں نے جو ہے پریکٹیکلی جو ہے پولیٹکس جوائن کی. جانتے تو تھے سب چیزوں کو کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے، لیکن جب یہ سب فیسز میں نے جو آپ کو بتائے کہ اس طریقے سے ہم گئے جا کے ہم نے فیس کیا ان سب چیزوں کو، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ نہیں یار، ایسا کچھ اتنی پاور ہونی چاہیے آپ میں کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ کر سکیں پازیٹیولی، اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی سفارش یا کوئی چیز نہیں ہے وہ کہاں جائیں. ان کی ایک ہیلپ کے طور پہ میں نے جو ہے وہ پولیٹکس کو پھر جوائن کیا 2002 میں مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے، اور سنس لانگ ٹائم. اچھا، مسلم لیگ کاف کو شاید اس لیے تو آپ نے منتخب نہیں کیا کہ اس وقت پاور میں تھی؟ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کہ پاور میں تھی یا نہیں تھی. تو پاور میں تو 2005 میں آپ نے خود دیکھا کہ کیا ہوا، پھر 2008 میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. ہم تو 2010 آئی تھنک 12 تک مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی پاور کی ضرورت تھی، الحمدللہ ہم نے تو اپنے معاملات جیسے بھی تھے کلیئر کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دور اور اب یہ جو موجودہ دور ہے، کتنا فرق رہا؟ عوامی مسائل کس حد تک بڑھے؟ ہاں، میرے خیال سے تو 100% بڑھے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی گروتھ کیا تھی، آپ کی انکم کیا تھی، آپ کی امپورٹ کیا تھی، آپ کی ایکسپورٹ کیا تھی، آپ کی ایگریکلچرل ریفارمز کتنی ہوئیں، آپ کی روڈز کتنی ڈیولپ ہوئیں کنٹری کی، آپ کی اکانومک جو ہے وہ کتنی ڈیولپ سر ہوئی. ایگریکلچر پہ آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو میں روکنا چاہوں گا. ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان کے، اس میں سے ایک بڑا ریشو تو ان لوگوں کا ہے جو اپنی ہی زمینوں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور غذا حاصل کر لیتے ہیں. شاید وہ گورنمنٹ کی لکیر کے نیچے نہیں آتے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہماری زمینوں کے اندر یہ سونا ہے. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا وہ لوگ جو اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، یا وہ زمیندار طبقہ یا وہ حاری لوگ، کیا ان کی مشکلات بھی بڑھی ہیں اس مہنگائی کے بڑھنے سے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں نا، ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ایگریکلچر فارم میں کام کر رہے ہیں، اپنی زمینوں میں کام کر رہے ہیں، بٹ رہتے تو اسی دنیا میں، کرنسی نوٹ تو اسی ملک کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ مارکیٹ میں جائیں گے اپنی بیسک نیڈز کو لینے کے لیے، ان کو اس ریٹس پہ وہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہاں تک ان کی سورس آف انکم کی بات ہے، وہ تو اسی جگہ پہ ہی ہے نا. مطلب ایگریکلچر سے ہی انہوں نے، ان کا بیسک سورس آف انکم ہے، انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اسی میں سے فصل اٹھانی ہے، اسی کو جا کے بیچنا ہے، اسی میں سے پیسے کما کے ان کی اپنے اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. پچھلے دور میں اور اس دور میں یہ فرق ضرور آیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ظاہر سی بات ہے ایگریکلچرل کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بیج، کھاد، پانی یا اور بہت ساری چیزیں جن کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں، وہ 100% ان کی جو قیمت تھی وہ ایگزسٹ کر گئی. اچھا. اور جو بیچارہ کسان ہے وہ تو اپنی غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے. کوئی آواز اٹھائی آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے، Exactly. سیاسی پلیٹ فارم سے؟ بالکل، ہم نے اس پہ بہت شور شرابہ کیا، اسمبلی میں شور شرابہ کیا. ابھی چونکہ ہم فنکشن لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے اپوزیشن لیڈر شہریار خان ماہر صاحب نے کافی اس چیز کو اٹھایا، اس سوال کو اٹھایا کہ بھی گنے کا احتجاج میں نے دیکھا کہ وہ جا کے بیٹھے وہاں لوگوں کے ساتھ روڈ پہ. جی. آپ سمجھتے سنوائی ہوئی؟ سنوائی تو کوئی نہیں ہوئی. گورنمنٹ جو ہے وہ خواب خرگوش. ہر سال یہ کیوں پھڈے ہوتے ہیں، کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ ہم ریٹ ہی مختص نہیں کر پاتے، ہم جب قیمت ہی صحیح طرح سے نہیں دے پا رہے ہیں تو اور باقی سبسڈی یا دوسری مراد کی ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اصل میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، خاص کر ہمارے پروونشل جو معاملات ہیں، جو کہ سندھ پروونس یعنی کہ پیپلز پارٹی ہے جو بھی ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. سی ایم صاحب ہمارے بیچارے اپنی عمر کو پہنچ گئے، ان سے کوئی ڈپارٹمنٹ ہینڈل نہیں ہوتا، ڈکٹیشنز کہیں اور سے آتی ہیں، گورنمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، تو ایسے میں کیسے پلان. ویلکم بیک ناظرین. آئیے آفاق احمد خٹک صاحب سے ہم دلچسپ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. سر، اب ہوپ، امید کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو یہاں کیا امید رکھے ہماری یوتھ اور کس طرح انکریج کریں گے آپ ہمارے خصوصاً نوجوان نسل کو؟ دیکھیں، امید پہ تو دنیا قائم ہے، بے شک. ٹھیک ہے،
اگر آپ امید ہی چھوڑ دیں گے تو پھر چلے گا کیسے، نظام چلے گا کیسے؟ جہاں تک رہی یوتھ کی بات، یوتھ کو چاہیے کہ اسٹرگل کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، آسرے میں نہ رہیں، شکایتیں نہ کریں. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے ابھی ہمارے سامنے ہے، یہی حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو ہم نے فیس کرنا ہے، ہم نے اس حقیقت کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے نئے راستے بنانے ہیں، نئے راستوں پہ چلنا ہے اور کامیابی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو برا نہ سمجھیں، کسی بھی پیشے کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہم یہ نہ کہیں کہ یار یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی عجیب سا کام ہے، چھوٹا کام ہے جو کہ میں کروں گا تو شاید میری بدنامی اور میں اتنا کوالیفائڈ ہوں، میں یہ کام کیسے کوالیفائڈ ہوں. ٹھیک ہے، ایجوکیشن آپ کی اپنی جگہ ہے. ایجوکیشن انسان کو صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تعلیم کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک پازیٹیو ہیومن بینگ کی حیثیت سے شعور آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. چلیں. ٹھیک ہے. پیشہ بالکل تب الگ چیز ہے. اب آپ نے اپنے لیے پیشہ چوز کرنا ہے اور اس پہ ڈٹے رہنا ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ اپنے اندر ول پیدا کریں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اس میں اللہ بھی آپ کے ساتھ مددگار ہوگا اور اس میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنے کو ملیں گی. لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سارے معاملات کلیئر ہوں گے. سو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یس آف کورس، ہانیسٹی کے بغیر تو کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے. انڈیویجولی ہم اگر سچے ہو جائیں تو معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی، ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور سچ سننا پسند کریں، سچ بولنا پسند کریں. کچھ دن ہمیں بالکل اس میں ڈیفیکلٹیز ہوں گی، لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے، لوگ ہمیں اگنور کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم لوگ یہ چیز ریئلائز کریں گے کہ یار سچ میں جتنی طاقت ہے اتنی جھوٹ میں نہیں ہے. اب سر آ جاتے ہیں ہم اپنی بات پہ کہ ماں باپ جو ہیں ان کی تربیت کا ایک بہت بڑا کردار اور اثر ہے بے شک بچوں پہ. بے شک. اور میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا ناظرین ایک بات. میں کافی عرصے سے ان سے ملنے جاتا رہا. آفاق صاحب، آپ نے شاید پارٹیکولرلی ایک چیز نوٹ نہ کی ہو، یا تو آپ نے اپنی والدہ کو فون کیا یا آپ کی والدہ کا فون آیا جب ہم کبھی ملے. تو کیا اتنا گہرا کوآرڈینیشن ہے اور ہونا چاہیے بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ ایگزیکٹلی، والدین ہی تو ہیں آپ کے سب کچھ. آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، آپ کو اس قابل بنایا کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھیں. بے شک. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں اور ان کا ہی کیا ہوا ہے جو ہم آج اس مقام تک ہیں. بالکل. تو والدین جو ہیں وہ مولا کی بہت بڑی نعمت ہے بے شک. اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اور خاص کر سر دوری پیدا ہو رہی ہے. ماں باپ ہیں، خصوصاً جو ورکنگ ہسبینڈ وائف ہیں، وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں، تھک ہار کے آتے ہیں گھر پہ. بچے شاید اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں بیزی ہیں. وہ کوآرڈینیشن کا جو لیول ہے، وہ جو آپس میں ہم آہنگی ایک وقت میں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے لیکن بہت کم ہے. اس کو ہم کس طرح فروغ دیں، اس کو ہم کس طرح دوبارہ ریسٹور کریں؟ دیکھیں، یہ تو بالکل ایک الگ آپ نے سوال کیا. اس کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم ایک جو کمبائن فیملی سسٹم ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے. اچھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمبائن فیملی سسٹم کو دوبارہ سے ریسٹور کریں، اپنی لائف کو اس کو حصہ بنائیں. اگر ورکنگ لیڈی ہے یا ورکنگ وومن ہیں تو اگر آپ کی کمبائن فیملی سسٹم ہے تو آپ کی دادی ہے، نانی ہے، کافی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں، چاچا ہے، ماموں ہیں، تو ان میں بچے رہتے ہیں تو پھر وہ جو آپ کے والدین کی کمی ہے وہ بہت حد تک کور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا کمبائن فیملی سسٹم سے چونکہ ہم دور ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ مونٹیسریز میں اور کافی ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے. اچھا سر، کچھ عرصے سے میں نے یہ دیکھا کہ آپ سیاست میں اتنا فعال نہیں ہیں، بزنس کی طرف توجہ ہے. کیا وجہ ہے اس دوری کی، اس پیچھے ہٹنے کی؟ کیا دل برداشتہ ہو گئے سیاست سے؟ نہیں، پیچھے. ویلکم بیک ناظرین. سر جذبہ حب الوطنی پہ گھوم کے دوبارہ آتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد اپنا یہی شہر، اپنا یہی ملک یاد آنے لگتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ نے محسوس کیا اس چیز کو؟ اپنائیت، آپ کی محبت اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے زمین کے ساتھ، جو کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو میسر نہیں ہوگی. یہ اسپریچول کنیکشن ہے ایک. جی،
ایک نیچرل یہ ایک آپ کے اندر ہے. کسی بھی ملک سے ہوں آپ, کسی بھی قوم سے ہوں آپ, انسان واپس آ کے اپنے قوم میں, اپنے ایریا میں, اپنے لوگوں میں آ کے خوش ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو یہاں سے بھاگنے کا سوچتے ہیں یا جو دوڑے چلے جا رہے ہیں یا جو دوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں, تو ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے اس ملک کی اہمیت کو, اس ملک کی محبت کو؟ دیکھیں اس میں ہم نے کچھ کیٹیگریز دینی ہوں گی کہ ہمارے ملک سے جو لوگ گئے ہیں وہ گئے, ان کے جانے کی وجوہات کیا ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر سے خوف زدہ ہو کے تنگ آ کر اس ملک سے بے حد مشکل حالت میں گئے ہیں, ان کی ایک جائز وجہ ہے کہ وہ گئے ہیں. کچھ لوگ روزگار کمانے کے لیے گئے ہیں کہ ان کو یہاں پہ روزگار کمانے کے وسائل میسر نہیں تھے, تو وہ مجبوراً جو ہے وہ اس ملک سے گئے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کو یقیناً اپنے ملک سے کافی ایک بڑی محبت تعداد ہوگی. ان لوگوں کی بھی تو ہے جو مستقل فیس کر رہے ہیں ان معاملات کو, ان حالات کو. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایسے بھی لوگ ہیں, بالکل ہم دیکھتے ہیں صبح شام دوستوں کو جو کہ ان سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. مشکلات جھیلیں؟ ہم نے تو کافی مشکلات ہمیں فیس ہوئی ہیں, ہر سٹیج پہ مشکل فیس آئی ہے, لیکن الحمدللہ فیس کر رہے ہیں اور فیس کریں گے انشاءاللہ. اس ملک میں ہی رہیں گے اور اس ملک میں ہی بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو سبسڈیز دینی چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ ہی تو بجٹ آنے سے پہلے پیٹرول جو ہماری پرائسز تھیں وہ فیول کی پرائسز انکریز ہو گئی, اب یہ بجٹ سے کیا امید ہے؟ آپ نے اپنے سوال میں ہی جو ہے آپ کا جواب ہے کہ بجٹ آنے سے پہلے انہوں نے انکریز کی, بم گرا دیا. اب وہی بجٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ اس کو ریورس کریں گے, تو یہ صرف الفاظ کا سارا امپیکٹ تو پھر عوام پہ ہی ہوتا ہے. الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. امپیکٹ تو لازمی سی بات ہے نا. اب پرائم منسٹر صاحب اپنی جیب سے یا اپنے خزانے میں سے جو باہر ہیں یا کہیں بھی ہیں وہاں سے تو لا کے نہیں ڈالیں گے, آپ سے اور میرے سے ہی کاٹیں گے ٹیکسز کی مد میں اور دوسرے مد میں. اور جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے وہ اس کو انہوں نے دے دیا گنے کی مشین کے اندر کہ آپ اور بھی دیتے رہو. تو اس سے تو سر عوامی مسائل بھی بڑھیں گے, انفلیشن جو ہماری پہلے اتنی بڑھ چکی ہے وہ انفلیشن اور ہائی ہوگی, مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی بڑھے گی, مسائل زیادہ ہوں گے, لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پورا نہیں کر رہا وہ کس طرف جائے گا؟ وہ جرائم کی طرف جائے گا. جرائم کی طرف جائے گا. جب آپ روزگار نہیں دے رہے, ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ گورنمنٹ نے کسی نوکریوں کا کوئی اعلان کیا ہو یا کچھ. لیکن سر کچھ چیزیں ایسی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی انڈیویجولی بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں, تو کافی معاملات تو ایسے ہیں جو ہم انڈیویجولی کر سکتے ہیں, چھوٹا کام بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹیکسی چلانا بھی تو کوئی بری بات نہیں ہے. آج کل تو ایسے لوگ ہیں جو ٹیلرنگ کا کام کر کر کے بوتیکس انہوں نے اپنے الحمدللہ کھول لی ہیں اور بڑے سکسیسفل رہے, تو آپ ان کو بھی کوئی ہوپ دیں گے؟ ہاں بالکل, اس طرف بھی تو آ سکتی ہے یوتھ, ہمارے لوگ آ سکتے ہیں. جرائم تو ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے تو اور چیزیں بڑھ جائیں گی اور مسائل بڑھ جائیں گے. جیسے کہ پہلے ہماری اس بات پہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی کہ کسی بھی پیشے کو جو ہے وہ آپ حقیر نہ سمجھیں. آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں, بالکل آپ چلائیں, آپ ایک عزت مندانہ یہ آپ کا پیشہ ہے, کوئی اس میں کوئی آپ ایسا کوئی نیگیٹو کام نہیں, نیک نیتی کے ساتھ کام کریں, اپنی حلال رزق کما رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے ایک دیکھے کچھ لوگوں کو, ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ٹیلرز وغیرہ کا کام کرتے تھے, انہوں نے اب ایک ٹیلرنگ کا کام کر رہے تھے, انہوں نے ایک برانڈ بنایا خود, تینوں نے مل کے ایک نام چوز کیا, پھر اس کی پبلسٹی کی, اس پہ مردانہ کرتے یا جو مینز ویئر کے حساب سے انہوں نے کام شروع کیا, اور ابھی ماشاءاللہ وہ ان کی ٹھیک ٹھاک برانڈنگ ہے, ٹھیک ٹھاک